بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما سابق وفاقی وزیر فواد چودھری آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ان سے کریں گے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی دھڑے بندیاں اور پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم میں اس وقت حاوی وکلا، اگر وکلا حاوی ہیں تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے کیوں نہیں آ رہے۔ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد سے لے کے باقی تمام معاملات تک پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ ناکام کیوں دکھائی دے رہی ہے۔ ان چیزوں کے اندر کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا وہاں پر بھی تحریک انصاف ہر محاذ پر ناکام کیوں ہو رہی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا ہی کافی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپس میں اس قدر تقسیم ہے کہ کسی فیصلے سے آ رہی ہے؟ بہت سی باتیں کریں گے، 9 مئی کی بات بھی کریں گے، فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کی بات بھی کریں گے، سیاست سے بریک کی بات بھی کریں گے، آج کل ان کی مصروفیت کیا ہے، کیا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ان کے پاس اور کیا راستہ ہے۔ تمام ہی چیزوں پہ بات کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب آپ اب تحریک انصاف میں ہیں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ٹویٹ کے مطابق آپ نے سیاست سے بریک لیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے پارٹی پوزیشن سے بھی استعفیٰ دیا، وہ ٹویٹ ہمارے سامنے کچھ دیر پہلے تک تھا، تو آپ ابھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں، سیاست میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں، ٹی وی شوز کرنا چاہتے ہیں، یہی اسٹوڈیو آپ کا ہوا کرتا تھا ایک وقت میں، کیا اسٹیٹس کیا ہے آپ کا؟ بات وہ تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اب سارے پروگراموں میں بہت پروگرامز کیے ہیں، ان میں بتایا ہے کہ اگر میں تحریک انصاف میں نہ ہوتا اور پی ٹی آئی میں نے چھوڑ دی ہوتی، عمران خان کے ساتھ چھوڑ دیا ہوتا، تو پھر میں فیڈرل منسٹر ہوتا، کیونکہ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جس طرح سے باقی فارم 47 میں آئے ہیں، مجھے شاید فارم 47 کی بھی ضرورت نہ پڑتی، میں اپنے حلقے سے ویسے الیکشن جیت جاتا۔ اور لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں ایک تو ظاہر ہے ایک پرسنل ریلیشن شپ، خان صاحب نے جو ہمیشہ مہربانی کی اور جتنی انہوں نے محبت دی ہے، جتنا سارے ٹینیور میں ان کے ساتھ ایک جو ان کا پرسنل ایک ساتھ ہے وہ بھی ہے، لیکن اس سے شاید زیادہ ہم یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی حاکمیت اعلیٰ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دینا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ عمران خان ہارتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہ جنگ ہارتے ہیں، کیونکہ یہ سمبل اس وقت عمران خان ہے اس جد و جہد کا، لہٰذا ان کا ساتھ دینا بہت اہم ہے۔ لیکن چودھری صاحب جب فواد اپنا عمران خان صاحب کو ضرورت تھی تو اس وقت آپ اور آپ کے دیگر بہت سارے رفقا وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے، تو کیا اس وقت آپ نے فیل کیا تھا کہ اس وقت خان صاحب اس بند گلی میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا بہتر ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب تو میرا خیال ہے ان کو آپ کی آج زیادہ ضرورت ہے، لیکن اب آپ ساری چکی سے گزر کے آ گئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ بیسکلی دیکھیں نا، جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں جو کہ آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ نے ڈائریکٹلی دیکھا پاکستان میں جو کچھ ہوا، آپ کا یہ سوال تھوڑا سا اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ نے خود وہ بربریت اور فسطائیت دیکھی ہے جو پاکستان میں برتی گئی، اور جس طریقے سے لوگوں کو سیاست سے علیحدہ کیا گیا، جماعتوں سے علیحدہ کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر 8 فروری آیا ہے، میں تو ظاہر ہے تقریباً 7 مہینے جیل میں رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سارا جو ہے وہ بھی سامنے آپ کے، تو یہ ایک پاکستان میں جو ایک ریولوشن آیا، جو ووٹ لوگوں نے دیا، اس کے بعد جو ہے اور یہ ضرورت ہے کہ اب اس کو کنکلوڈ ہونا چاہیے اور عمران خان کو جیل سے باہر آئے اور جو پاکستان کے عوام نے فیصلہ دیا ہے ان کے حق میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ سب دو اس کے اندر پہلو نکلتے ہیں، ایک تو آپ قانونی ماہر ہیں، ظاہر ہے کہ لیجسلیٹر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وکیل بھی ہیں۔ خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں سارے، آپ کو اس میں انہیں اب کوئی ریلیف ملتا دکھ رہا ہے؟ اگر وہ ریلیف مل بھی جاتا ہے تو آگے خان صاحب باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بڑے مضحکہ خیز ہیں۔ پہلے جو ان کے اوپر کیسز ہیں، مثلاً آپ نے سائفر کا حال دیکھ ہی لیا جو ہائی کورٹ میں ہوا، اس کے بعد آپ نے جو عدت کیس جس طرح سے چل رہا ہے وہ ایک مذاق ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ایک مطلب واہیات بات ہے، اس میں کیا $190 ملین میں تو آپ پورا پٹوار خرید لیں گے جتنی وہاں پہ حالات ہیں، ظاہر ہے وہ تو ایسا کیسز جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کی ایویڈنس آپ نے کل دیکھ ہی لی ہے کہ جو ایویڈنس ہے کہ وہ کوئی نہیں، تو کیسز ان کے اوپر بڑے مذہقہ خیز ہیں۔ یہ کوئی پناما کیا کیسز نہیں ہیں جو نواز شریف کے اوپر جس طرح کے مضبوط کیسز جو آئے، ایک انٹرنیشنل سکینڈلز آئے اور اس میں نواز شریف اور ان کا خاندان آیا تھا، یہ کیسز بڑے مختلف ہیں اس سے، لہٰذا یہ کیسز کی بات نہیں ہے، یہ بات پالیٹکس کی ہے۔ عمران خان جو اس وقت پاورز ہیں ان کو سیاسی طور پہ سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر آئیں۔
عمران خان اپنے کیسز کی وجہ سے اندر نہیں ہے، اپنی سیاست کی وجہ سے اندر ہے۔ تو اس سب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ میں آپ کو ہم جانتے ہیں آپ ایگریسو ضرور ہیں سیاست کے اندر، لیکن آپ سیاست کو سیاست کی طرح کرتے رہیں جس طریقے سے سیاست میں داؤ پیچ ہوتے ہیں، کبھی آپ گفتگو کی طرف جاتے ہیں، کبھی آپ مزاحمت کی طرف جاتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کے ایک بیان سے یہ شک پیدا ہوا کہ حکومتیں تڑوانے والے پنجاب اور KPK کی، چودھری پرویز الہی کی اور دوسری آپ کا ہاتھ تھا، اور آپ ان لوگوں میں تھے کہ جو خان صاحب کو چڑھاتے تھے کہ خان صاحب ایک ایسے پوائنٹ پہ چلے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، انقلاب بھی شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے یا ایک پرویز الہی کے بیان سے ہم نے غلط تاثر لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اسمبلیاں تڑوانے کی بات ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف آج سیاسی طور کے اوپر اتنی مضبوط ہے اور اگر اس کا اتنا ایک انفلوئنس ہے اس وقت کہ سیاست ساری عمران خان اور تحریک انصاف کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ ہے اور نظام کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، آپ یہ دو کشتیوں پہ پیر نہیں رکھ سکتے۔ عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا، اوریجنلی شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ تجویز تھی کہ ہمیں باہر آ جانا چاہیے، اور اس کے بعد جب عمران خان نے مشورہ کیا، انہوں نے اسد عمر صاحب سے، حماد سے، میرے سے علیحدہ مشورہ کیا اور بعد میں بھی علیحدہ کیا، تو میری تو بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ایک آدمی کا ہمارا فرق تھا، وہ کسی وقت بھی گر جاتا۔ ہم نے اسمبلیاں توڑ کے حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ لے آئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس پولیٹیکل موو کا، انہیں آئین توڑنا پڑا، 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے، اور اپنے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل جو آرٹیکل 6 کی لائبلٹی ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ یہ اتنی بڑی موو تھی۔ ایک طرف PTI جو، اور جہاں دو جگہیں جہاں پہ ہم نے اسمبلی نہیں توڑی، آپ GB اور کشمیر وہاں پہ دیکھ لیں پارٹی جو ہے اس میں کیا بنا، کیا حال ہوا۔ اگر ہم یہاں پہ بھی نہ توڑتے پنجاب میں اور فیڈریشن سے باہر نہ آتے تو ہمارے سارے MNA MPs اسی طرح نظام کا حصہ بن چکے ہوتے، کوئی باہر جا رہا ہوتا، کوئی کمیٹیوں کے رولے میں پڑا ہوا ہوتا۔ سو ہم نے تو یہ موو کر کے ایک اتنی بڑی پولیٹیکل موو کی کہ اس کا جواب ہی ہمارے مخالفین کے پاس نہیں تھا اور انہیں آئین توڑنا پڑا ہمارے اس پولیٹیکل موو کے جواب میں۔ اور یہ ٹھیک ہے، جب پاور میں ہوں تو لگتا ہے کہ چیزیں ہو گئیں، یہ ہو گیا پاور، لیکن ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ لیکن چوہدری صاحب جو شدت پیدا ہوئی اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے سے، کیا وہ 9 مئی کی طرف تو نہیں لے گئی پاکستان تحریک انصاف کو؟ اس کی کوئی پلاننگ پہلے سے ہوتی تھی کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے اگر جو ہے وہ پولیس آتی ہے، ہم نے مزاحمت کرنی ہے اگر خان صاحب کو، کیونکہ ریڈ لائن ہے خان صاحب ہماری، یہ تو ٹرینڈ چلتا رہا نا۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی اینٹ تھی اس شدت کی طرف کہ جو 9 مئی کی طرف تحریک انصاف کو لے گی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ رجسٹ بھی کرتی ہیں، وہ جلسے جلوس بھی کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ ہی جائیں گے۔ سو جو بھی فیصلہ جو بھی یہ ہم نے کیا، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اصولی طور کے اوپر تو آپ یہ کہیں نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا گیا۔ ابھی جو جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کا نوٹ آیا ہے ابھی فیصلے میں، اس میں انہوں نے سیکوینس بتایا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوا، اور یہ جو نوٹ ہے سپریم کورٹ میں اطہر مین اللہ صاحب کا، اٹ ول گو اے لانگ وے ٹو الیکشن کمیشن، اور یہ ہائی ٹریزن ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا۔ تو جہاں تک یہ PTI کی سیاست میں اگریشن کا تعلق ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں PTI کی پالیٹکس بیسیکلی جو ہے نا وہ مڈل کلاس کی پالیٹکس ہے۔ مڈل کلاس بہت لاؤڈ ہوتی ہے، ان کے پاس، ہمارے پاس بندوقیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ تشدد کا تو ہم راستہ نہیں اپنا سکتے، لیکن مڈل کلاس کی پالیٹکس ہمیشہ بڑی لاؤڈ ہوگی۔ اور یہ تبدیلی جو ہم نے الیکشنوں میں دیکھی ہے، جو پہلے ہم نے 19 الیکشن جو پنجاب کے ہوئے ان میں رزلٹ دیکھے، اور پھر یہ ابھی 8 فروری کا جو میریکل دیکھا، یہ اسی اگریشن کی وجہ سے ہے کہ تحریک انصاف یہ کامیابیاں سمیٹ پائی ہے۔ چوہدری صاحب، کہاں پر ایک پیج سے آپ لوگ ہٹے تھے؟ بہت دفعہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن آج آپ جب تذکرہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پہلے سے مختلف ہوگا، کیونکہ سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، آگے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ واضح ہوتے جا رہا ہے۔ آپ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک پیج سے کب ایسے ہٹنا شروع ہوئی کہ یہاں تک صورتحال آ گئی کہ آپ دونوں جو ہے وہ بالکل نیک ٹو نیک آ گئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے ہی بندوبست کیا کہ جب ہم نے خان صاحب سے گفتگو کی، جو لانگ مارچ تھا، تو خان صاحب نے یہاں لبرٹی سے ہی کچھ دور ہے یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ کہاں سے ایک پیج سے ہٹے؟ جنرل فیض حمید کا معاملہ تھا، پوسٹنگ کا کوئی معاملہ تھا، کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ بڑے قریب سمجھے آتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، آپ نے کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ دیکھیں،
جو اسٹیبلشمنٹ سے ایک پیج پہ ہٹنے کا معاملہ ہے، کسی پالیسی کے اوپر کوئی بڑا ڈفرینس نہیں تھا، ہمارا بڑا صحیح چل رہا تھا، لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جس طرح سے ہر آپ کے اپنے ٹیلی ویژن میں اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، لوگوں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ہر آرگنائزیشن کی ایک اپنی انٹرنل ڈائنامکس اور پالیٹکس ہوتی ہے۔ جو عمران خان تھے وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی پالیٹکس، وہ تو لوگوں کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کا ہے، وہ اس پالیٹکس کے گمن گیریوں میں ہم پھنس گئے۔ ادروائز ہماری ڈائریکٹ کلیش کوئی نہیں تھا کوئی خاص، اور اس میں ٹھیک ہے جو باجوہ صاحب کے ساتھ اب کافی گلا جو ہے وہ بنتا بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن ان میں ان کا بھی ورژن ہوگا کہ یہ ہوا جو ہوا، لیکن وہ بھی اب چلے گئے، اب ان کے اوپر بندہ کیا بات کرے۔ لیکن میرے خیال میں پھر بھی ہماری جو کمیونیکیشن لائنز بریک ہوئیں، کیونکہ ماحول پھر یہ بن گیا کہ جی اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ پارٹی میں نہیں رہ سکتے، یا جو بھی، پھر جو ہمیں تو خان صاحب نے کہنا تھا ہم نے تو ان کی بات ماننی تھی، اور ان دا ہائنڈ سائٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے رابطے رہتے تو شاید یہ غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی، بٹ انفارچونیٹلی وہ ہمارے رابطے نہیں رہے، جس کی وجہ سے تو سب آج 1-1.5-2 سال گزرنے کے بعد آپ کو خود کہیں فیل ہوتا ہے کہ کہیں ایسا معاملہ تھا کہ آپ کردار ادا کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، سمجھا سکتے تھے خان صاحب کو، آپ نے وہ کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ اپنایا؟ خان صاحب کو تو سمجھانے کی کوئی بات نہیں تھی، خان صاحب تو کہیں مطلب دیکھیں نا، سویلین یہ جو پرائم منسٹرز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، سمجھانے کی بات تو دوسری طرف ہی ہوتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا ذرا حوصلہ دکھانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے، آپ عمران خان ہیں، نواز شریف ہیں، یا بے نظیر شہید تھیں، آرمی چیف ان کو خاقان عباسی صاحب کی طرح یا انوار کاکڑ کی طرح یا شہباز شریف کی طرح تو ٹریٹ نہیں نہ کر سکتا، ان کے کہنے کے اوپر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کسی مدد بھی کی ہوگی، کچھ بھی کیا ہوگا، بٹ دے آر لیڈرز، وہ اپنے لوگ ان کے نام پہ ووٹ لے کے جو ہے وہ بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا اتنے اہم لوگوں کو پھر آپ کو عزت دینی پڑے گی، ان کے ساتھ ایک پاور شیئرنگ کے اوپر آپ جائیں، اگر فار ایگزامپل اگر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو نہیں مان رہا وہ، تو ٹھیک ہے پھر آگے چلنا پڑے گا، سو اٹس اے ہول اسٹرکچرل ایشو دیٹ نیڈس ٹو بی سارٹڈ آؤٹ۔ چوہدری صاحب، عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی موقع پہ بھی ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ سیاسی قیادت کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یہی لگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی جیل سے جو ان کے بیانات آتے ہیں کہ بات چیت کا وقت گزر گیا، فلاں یہ کرنا چاہتا ہے، فلاں یہ کرنا چاہتا ہے، پہلی دفعہ میں نے بیان کوئی سنا کہ وہ کہتے ہیں حکومتی اے پی سی کے اندر شرکت کریں گے، تو آپ تو سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں نا، آپ لوگ تو دیکھتے رہے ہیں تمام چیزیں، کبھی آپ نے خان صاحب کو یہ سمجھایا کہ بے شک یہ چور لٹیرے ہوں آپ کی نظر میں، لیکن گفتگو تو انہی سے ہونی ہے؟ نہیں، گفتگو تو ہم نے کی بھی ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو ہماری الیکشنوں کے اوپر بات چیت ہوئی، جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ہماری بات چیت ہوئی الیکشنوں کے اوپر، بڑی اچھی بات چیت ہوئی اور وہ آگے گئی، تو بات چیت تو ہم کرتے رہے ہیں، ایک تو پبلک جو ہے نا، ایک مثلا آپ دیکھیں نا پرابلم کیا آ جاتی ہے، ہمارے ہاں بڑی ڈویسو سوسائٹی ہے اور اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، مثلا ہم پہلی دفعہ جب گئے حج کے اوپر تو یہ عمرے کے اوپر، تو وہاں پہ نکلتے ہی خان صاحب کو سارے لوگوں نے، پاکستانی وہاں پہ جو جتنے تھے وہ لائنوں میں لگ گئے، انہوں نے کہا سارے ان کو نہیں چھوڑنا، باقی جو مرضی ہے وہ کچھ ہو جائے، تو اس کا جو ڈویژن، جو سوسائٹی کی ڈویژن ہے، اس کا پھر لیڈر جو ہے وہ خیال کرتا ہے، بٹ دیکھیں الٹیمیٹلی ہم لوگ کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے، بالکل آپ نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگوں نے ساتھ رہنا ہے، تو الٹیمیٹلی ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کو تھوڑا میچور ہونا ہی ہوگا اور ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہی چلنا ہوگا۔ سو بات چیت جو آپ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے اکیلے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے جس میں سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی اس وقت پی ٹی آئی کو نہ حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کی نظر میں آپ کی کوئی ورتھ نہیں۔ اگر میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں اور میرا اور آپ کا ایک آپ میرا کو باہر ہی نہیں لے رہے، تو پھر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ابھی فی الحال پی ٹی آئی شوڈ فوکس آن کہ آپ جو اپوزیشن الائنس ہے وہ مضبوط کریں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ جب آپ کا الائنس ہوگا، پھر آپ کے ساتھ فوج بھی بات کرے گی، پھر آپ کے ساتھ حکومت بھی بات کرے گی۔ جو سب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لے کے دوبارہ آتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد خوش آمدید، فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ چوہدری صاحب آپ فوکس کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یا جو لوگ تحریک انصاف لیڈ کر رہے ہیں یا جنہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے،
کیا وہ فوکسڈ آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ٹکڑے نہیں ہوئے تو کم از کم دھڑے بازی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں. مروت صاحب نے UK سے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ خان صاحب کے اوپر ہی تنقید شروع ہو گیا. پہلے آپ کے اوپر کی تھی، اب خان صاحب کے اوپر شروع کر دی. پھر ظاہر ہے کہ میں نے تو وہ بہرحال ہیں، انہوں نے آنا بھی ہے، اسمبلی کے اندر بھی بات کرنی ہے، کمیٹی بھی ان کو کوئی چاہیے تھی. تو قیادت فوکسڈ ہے؟ نہیں، اصل جو پرابلم آیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ سارے جو جینوئن پولیٹیشین تھے، ہمیں تو انہوں نے ٹھوڈے مار کے ہمیں تو فارغ کر دیا، الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا، جیلوں میں بھی ڈال دیا. وہ پیچھے جو لوگ ابھی پھر بچ گئے، پھر انہی میں سے ہی جو ہے وہ آپ نے بنائے. اب جو 4-5 لوگ جو فار ایگزامپل فیس کریٹ بناتے ہیں PTI کا، جیسے عمر ایوب ہیں، گوہر ہیں، شبلی فراز ہیں، رؤوف حسن ہیں، حامد خان ہیں. دیکھیں اس میں سوائے عمر کے کوئی پریکٹیکل پالیٹکس تو کسی نے کی ہی نہیں ہوئی. سو اسی وجہ سے اگر عمران خان جیل میں، عمران خان کو کیا چیزیں چاہیے؟ عمران خان کو اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ایک تو انفارمیشن چاہیے، ایڈوائس چاہیے، اور تیسرا وہ جو پھر اسٹریٹجی بنائے اس پہ ایگزیکیوشن پلان چاہیے. اب یہ 4 لوگ جو انہوں نے کبھی پالیٹکس کی ہی نہیں ہوئی، وہ کیسے یہ نہ وہ ریلیونٹ ان کو ایڈوائس انفارمیشن دے سکتے ہیں، نہ کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں، اور اسٹریٹجی ایگزیکیوشن اس کے اسٹریٹجی نہیں صحیح بن سکتی جب تک یہ دونوں نہ ہوں، اور بن بھی جائے تو یہ ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے. سو PTI کا جو اس وقت پرابلم، تو یہ لیڈرشپ کا پرابلم تو ہے. مثلا آپ دیکھیں نا 9-8 فروری جو ہوا وہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا. اس ریولوشن میں موجودہ لیڈرشپ کا تو کوئی رول نہیں تھا. لوگوں نے آئے ووٹ دے، کیمپین تو کہیں ہوئی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، کہیں پہ لوگ پیپر ہی نہیں جمع کرا سکے، یہ لوگ تو نظر ہی نہیں آئے کہیں پہ. لیکن جب 8 فروری کو رزلٹ آ گئے تھے، 9 کو آپ کی آنکھوں کے سامنے جب چوری ہوئے، اس وقت تو اکٹھے ہو کر آپ کہتے کہ ہم بالکل یہ نہیں ہونے دیں گے، اور لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے اور یہ سارا الیکشن جو ہم چوری نہیں ہونے دیں گے. آپ کا ہر MNA MPA جس کا رزلٹ چوری ہو رہا تھا، اس نے نیچرل ڈیل لیڈ کرنی تھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، اور وہ موقع آپ نے ضائع کر دیا. پھر لیاقت چٹھا کا سٹیٹمنٹ آیا، لیاقت چٹھا کے سٹیٹمنٹ کو پھر آپ نے لیاقت چٹھا ہی بیچارے کو اکیلا چھوڑ دیا. وہ مسنگ پرسن ہے 4 مہینوں سے، اس کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اس طرح تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل اسٹریٹجیز نہیں بنتی. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ایک جو آئی وڈ سے کہ جو اسٹریٹجی بنے اس میں ایک کوہیرنس ہو. پھر آپ دیکھیں 2 دن آپ چیف فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہوتے ہیں، تیسرے دن ساتھ ہو جاتے ہیں. 3 دن آپ عامر صاحب کے، جیسے عامر فاروق کے بارے میں لغو باتیں ہوتی ہیں، 5ویں دن آپ ساتھ ہو دیتے ہیں. پھر آپ ہائی کورٹ کی ججز کے اوپر ایک دن ساتھ ہیں، ایک دن ساتھ. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یہ سب آپ کی بات چیت کوئی ہوئی ہے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے؟ موجودہ قیادت سے ہوتی رہتی ہے اور عمر سے ڈیٹیل بات جو ہے وہ ہوئی ہے، ہوتی ہے، کیونکہ تاریخوں پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ خان صاحب سے کمیونیکیشن آپ کی ہوئی ہے کسی ذریعے سے، کسی کے ذریعے میسیج آپ نے بھیجا ہو؟ خان صاحب کے ساتھ جو تھا پہلے تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، پھر یہ سارے چلے گئے، رونا پٹنا ڈال دیا، تو میری اب ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوئی. بٹ آئی ریلی وانٹ ٹو میٹ خان صاحب. اگر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بلایا تھا؟ جی بلایا تھا. اس کا مطلب خان صاحب تک آپ کے میسیجز پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ذرا اخباریں تو جاتی ہیں نا. خان صاحب کا اپنا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہوگا؟ خان صاحب سے میری جیل میں ملاقاتیں ہوئیں، 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کو پتہ ہے جو ہم پہ بیتی، ان کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. سو ہی از ایبسلیوٹلی فائن، ہی از ویری کائنڈ. اچھا، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی گئی، نشان چھن گیا. آپ کو لگتا ہے یہ بھی موجودہ قیادت سے کہیں غلطیاں ہوئیں کہ جس کا بہت احمقانہ غلطی ہے، بہت. یہ تو ایک بلنڈر تھا، لیگل بلنڈر تھا. لیکن اتنے لیگل بڑے بڑے چہروں کے ساتھ یہ بلنڈر ہو چوہی صاحب؟ دیکھیں نا، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لا پہ اور جو پروفیشنلز ہیں لا، وہ بڑی چھوٹی ان کی نظر ہوتی ہے. اب مثلا میں تو جب جیل میں تھا، میرے خیال 11-12 کو میری تاریخ تھی، میں باہر نکلا تھا، تو میں نے پہلے دن یہ بات کہی کہ PTI کو اپنی علیحدہ پارلیمانی گروپ بنانا چاہیے. ان کو کسی صورت میں ایک سیکریٹیرین کلرڈ کی جو پارٹی کا نام ہے وہ نہیں لینا چاہیے. آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں، اور انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ اتنی بڑی مین سٹریم پارٹی کو اگر ایک سیکریٹیرین پارٹی آپ اس طرح سے جو ہے وہ کرنے بنوا دیں اور اوریجنل نام چھین کے، تو کتنی بڑا ملک کے ساتھ جاتی ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے تو ان اینی کیس انصاف نہیں ملنا، کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو پتہ ہی ہے ہمیں جو ہو رہا ہے. تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور اپنے آپ کو PTI کے طور کے اوپر جو ہے ریکگنائز کرائیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ انہوں نے ادھر کر دیا، اور اب اگلا اس کیس میں آپ نے دیکھ ہی لیا جو ججز کی اب پرابلم ہے.
اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں تحریک انصاف میں جو آپ کو محسوس ہو کہ خان صاحب کو باہر آنے نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اسی طرح لگے رہیں، لنگر آن ہوتے رہیں، وہ قانونی ٹیم میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی قیادت میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسا محسوس ہوا آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کر سکیں یا الزام لگا سکیں، بٹ انکمپیٹنسی تو از شورلی دیئر نا. آپ میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی لیگل اسٹریٹجی آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو لیڈ نہیں کرتی، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی لیگل اسٹریٹجی کو لیڈ کرتی ہے نا. لوگوں کی اتنی سب موبیلائز نہیں کر پا رہے، کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں، کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں. موبیلائز ہوتی ہے، موبیلائز کرنے کے لیے پہلے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. یہ کوئی میں اس وقت بالکل سمجھتا ہوں جلسے جلوسوں کو ایک دفعہ ان کو مہینے کے لیے صبر کریں، اور فی الحال آپ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں. اچھا چوہدری صاحب، 8 فروری کو ایک ماحول بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری اکثریت ملی ہے، پھر فارم 47 کا شور منا. صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر بحث ہم نہیں کرتے، لیکن جو پورا ایک ماحول غلط یا صحیح ہے پہ تو بحث ہی نہیں ہے. ظاہرہ دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 جیلی ہے. یہ چوہدری صاحب آپ کا موقف ہے. نہیں آپ کا بھی کیا موقف ہے؟ سر ظاہر ہم تو وہ موقف دیں گے جو الیکشن کمیشن کا. چلیں الیکشن کمیشن کا موقف کیا دیں گے جو سرکار ٹوٹل جیلی فراڈ الیکشن. چوہدری صاحب جو اس موقع پہ ماحول بنا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، کیا یہ موجودہ قیادت اس ماحول کو بھی کیچ کرانے میں ناکام رہی؟ اس کو بھی فزل آؤٹ کر دیا. یہی تو میں نے بتایا نا کہ اس وقت نکلنا چاہیے تھا، اس وقت کرنا چاہیے تھا. پر نئے دیکھیں سیاست میں روز نئے ایونٹس ہوتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں. فی الحال میرے خیال میں 2 چیزیں ایونٹس ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے، یہ ابھی مہینہ لگے گا لوگوں کو ریئلائز ہوتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تو یہ سب آپ بڑی ریشنل بات ہمیشہ کرتے تھے. جب آپ وزیر تھے تب بھی آپ نے بہت سارے ایسے معاملات پہ، میں آپ کے ٹویٹس بھی مستقل فالو کر رہا ہوں، آپ کو غیر ضروری ٹویٹ اس طرح کا نہیں کر رہے کہ غیر ضروری تنقید کر رہے ہو. جو اس وقت ملک کے معاشی صورتحال ہے، کیا صرف اس کی ذمہ دار موجودہ رجیم اور پھر یہ جو رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد کا جو تھا، صرف یہ لوگ ہیں یا ملک نے آہستہ آہستہ اس طرف جانا ہی تھا؟ نہیں دیکھیں، ہم نے ملک جو تھا نا 52 میں جب ایوب خان صاحب کا دورہ ہوا امریکہ کا، اور ہم فرنٹ سٹیٹ بن گئے سوویت یونین کے خلاف. اس کے بعد کورین وار شروع ہو گئی، اس کے بعد ویتنام وار شروع ہو گئی، اس کے بعد افغان وار شروع ہو گئی. تو سچی بات یہ ہے کہ آپ ذرا اگر سارے ڈیکیڈز کے اٹھا کے فگرز دیکھیں گے نا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم انڈیا سے بہت آگے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وار اکانومی کا فائدہ اٹھا رہے تھے. یہاں جنگیں ہو رہی تھی، ہم فرنٹ سٹیٹ تھے اور ہمیں پیسہ مل رہا تھا. ہم نے اپنی اکانومی بنانے کی اس طرح سے کوئی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس خطے میں جنگ فی الحال ہو نہیں رہی. ساری دنیا اس وقت فوکس ہے 2 اور بڑی جنگوں کے اوپر، یوکرین کے اوپر اور غزہ کے اوپر، اور تیسری جنگ کی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کو نارمل. اور دوسرا اس کے ساتھ جو ایونٹ ہوا ہے، ایک تو ہماری جو اکنامک پیراڈائم تھی وہ شفٹ ہو گئی، وار اکانومی سے ہم نارمل اکانومی میں آ گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا. دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہوا ہے ہمارا کہ جو ہمارے یوتھ بلج ہوا، سوشل میڈیا آ گیا اور ہم کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے. مطلب دیکھیں نا، ہماری فیملی ہم 100 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا عورتوں سے زیادہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. گاؤں میں آپ گئے ہیں، ایک دھڑا ادھر ہے ایک دھڑا ادھر ہے، اللہ خیر صلی اللہ. اب تو جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا باہر بچے، وہ بھی اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں. انہیں والد نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ووٹ ادھر ڈالنا ہے ادھر ڈالنا ہے. الیکٹیبلز کی سیاست بھی اثر انداز ہوئی ہے. الیکٹیبلز کی سیاست تو بہت برباد ہو گئی ہے. اب تو دیکھیں نا کیا ہوا ہے، عمران خان نے تو ڈرائیور کو ٹکٹ دیا ہے، وہ بن گیا ہے. جس بندے ان نون کو ٹکٹ دیا ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ ویسے الیکشن آ گئے ہیں. مروت صاحب کہتے ہیں میری جدوجہد بھی ہے اس میں. ان کی کیا بیچاروں کی جدوجہد ہونی ہے، کسی کی نہیں ہے. یہ تو عمران خان کے نام پہ آئے ہوئے نا سارے لوگ، اور عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ چلیں گے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کا جو اس وقت پاکستان میں یہ 2 بڑی تبدیلیاں آئیں. ایک تو ہم کنشپ سوسائٹی سے ایک انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے بیکاز اتنا بڑا یوتھ آ گیا، اور دوسرا ہماری اکانومی جو ہے اب اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. وہ ڈیمانڈز یہ ہیں کہ اب آپ نارمل ملک بنیں. نارمل ملک سے مراد یہ ہے کہ اب آپ ڈیموکریٹک ملک بنیں. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ایک آخری لڑائی لڑ رہی ہے. اس کی کوشش ہے کہ یہ ہم بچا لیں اور ہماری جو پوزیشن 70 سالوں میں بنی ہے ہم اس کو ریٹین کر سکیں، بٹ یہ ہو نہیں سکے گی بیکاز جو ڈیمانڈ آپ دیکھیں نا، فوج کو بھی تو پیسہ چاہیے نا مینلی. اگر آپ نے انسٹیٹیوشن چلانا ہے، یہ آپ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، پیسے چاہیے نا.
اب پیسوں کے لیے جو ہے آپ کو بڑی تبدیلیاں لازمی ہیں اور وہ ہونی ہے، اس میں صرف ہم اپنا ڈیلے کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ تو سب ایک چھوٹا سا بریک لے کے دوبارہ آتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد خوش آمدید۔ فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سیاست پہ بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب پہ بات ہو رہی ہے، مستقبل کے منظرنامے پہ بات ہو رہی ہے۔ چودھری صاحب جب آپ جیل چلے گئے تو پیچھے سے ہم نے آپ کے لیے خبر یہ سنی کہ کوئی آپ زوم میٹنگ کر رہے تھے، خان صاحب کی لابنگ کر رہے تھے، وہ انٹرسیپٹ ہوئی، اس بنیاد پہ آپ کو دوبارہ سزا دی گئی، ایسا ہے؟ زوم میٹنگ کس سے کر رہے تھے؟ کوئی آپ لابنگ کر رہے تھے خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب جہاں مرضی بات ہوگی خان صاحب کے لیے بات کریں گے، اس میں کیا؟ کوئی آپ کا معاہدہ ہوا تھا جو آپ نے معاہدہ توڑا جس کی بنیاد پہ آپ کو جیل ہوئی؟ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ ہمارا سمپل تھا کہ آئی پی پی میں ہم نے کہا تھا جی دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ٹارزن تو نہیں ہے نا کہ یا لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے، اگر آپ کو بھی میں پکڑ لوں تشدد کروں جو ہوگا پھر، تو ہم نے کہا جی ہم سیاست الیکشن نہیں لڑتے، بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آئی پی پی میں جانے کا تو ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم آئی پی پی وغیرہ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کا فیوچر بھی پتا تھا کہ اس کا کیا ہونا ہے۔ تو وہ آئی پی پی میں جانے کا ہم نے نہ کبھی وعدہ کیا، اور وہ بعد میں ظاہر ہے کہ زبردستی ان کی ایک ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ جانا پڑا۔ لیکن بہرحال ہم نے کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں تھی۔ سیاست میں اگر ہمیں الیکشن لڑیں گے تو عمران خان کی طرف سے لڑیں گے، نہیں لڑیں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب قبول نہیں کرتے تو آپ سیاست ختم کر دیں گے؟ میں نے یہ کہا کہ عمران خان کا ساتھ دینا ضروری ہے اس لڑائی میں، اس لڑائی میں تو عمران خان کو جیتنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں جیتے گا تو پھر ہمارے ہاں یہ جو چینج ہے نا، سوشل چینج جو اتنی بڑی آئی ہے وہ پھر افیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو افیکٹ ہونا پاکستان کے لیے صحیح نہیں۔ اچھا چوئی صاحب، بہت معذرت کے ساتھ پاکستان کی اگر تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ سیاستدانوں نے بڑے فخر کے ساتھ وہ قصے بیان کیے کہ جب وہ مصلحت کے تحت، سیاسی حکمت عملی کے تحت پولیس سے چھپے، گرفتاری سے بچے، لیکن جب آپ نے گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی تو آپ کے اوپر تنقید ہوئی۔ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب خود 2007 میں چھپتے رہے، رپوش ہوتے رہے، ابھی بھی کیا تھا؟ سوشل میڈیا میں ہمارا ویسے بھی ایک نا تھوڑا ٹاکسک ہے، اس میں لوگ جو ہے نا دکھوں کے اوپر انجوائے ہی کرتے ہیں، کوئی اتنا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ کوئی کسی کا دکھ ہوگا تو وہ بندہ فیل کرے گا یا کرے گا، وہ کہیں گے میرے ساتھ تو نہیں ہوا نا۔ اسپیشلی لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، بے شمار لوگ نام چینج کر کے جو کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی تو وہ انجوائے کرتے ہیں نا دوسروں کے اوپر، ان کے اوپر تو کوئی وزن نہیں آتا۔ سیاستدان تو اس کو فخریہ پیشکش بتاتے رہیں گے وہ پولیس سے کیسے بچے، میں کتابوں کے اندر آپ کو کئی حوالے اس طرح کے ملیں گے۔ اچھا اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے تھوڑا سا اس کی طرف آ جائیں، کیونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دوستی برقرار رہے گی؟ کتنے عرصے تک آپ ان کو اسموتھلی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے پھلجڑیاں تو چھوٹ رہی ہیں، خطرہ کس سے ہے اس حکومت کو؟ نہیں ہے تو دیکھیں اس حکومت میں یہ کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو عمران خان ایک اتنا بڑا اس وقت جو ہے وہ چیلنج ہے ان کے لیے کہ یہ اکیلے تو کبھی بھی نبرد آزما مل کے نہیں ہو پا رہے، تو اکیلے انہوں نے کیا جو ہے ابھی تو دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ نون اور پیپلز پارٹی مل کے عمران خان کی سیاست کے سامنے تو بے بس نظر آ رہے ہیں نا۔ اب اگر یہ علیحدہ ہو جائیں تو پھر تو بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ علیحدہ تو نہیں ہوں گے۔ اور میرا جو اپنا خیال ہے کہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ نومبر آنورڈ کس طرف جو ہے وہ جاتی ہے، کیونکہ ابھی تو سارا ابھی دیکھیں نا ہم ایک دھاگے سے لٹکے ہوئے ہیں اور اس دھاگے کا ایک سرا IMF سے بندھا ہوا ہے، اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر تو ہم ویسے ہی جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی جو ایونٹس ہوئے ہیں دنیا میں، مثلا آپ دیکھیں 4 الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، 8 فروری کو الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد انڈیا میں الیکشن ہوا جہاں پہ مودی 400 پار کے نعرے کے اوپر لڑا اور اس کو لمٹ کر دیا لوگوں نے۔ پھر آپ دیکھیں برطانیہ میں الیکشن ہوا اور جو کنزرویٹیوز ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں راؤٹ ہو گئیں، اور اب کل جو ایران میں الیکشن ہوا اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ راؤٹ ہو گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اٹس این انٹرنیشنل ٹرینڈ رائٹ ناؤ، تو آپ کیا سہار سکیں گے؟ کیا پاکستان جو ہے پھر اوپر سے جس طرح سے یہ عزم استحکام ہم آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں اور جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت اس میں ایک پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، تو کیا ہم اتنی ڈویسو سوسائٹی، اتنی ڈویسو پالیٹکس کے ساتھ کیا ہم یہ آپریشن لانچ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم اپنی جو معیشت ہے اس کو نومبر آنورڈ ہم اپنا سہارا دے سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ جوڈیشری کے ساتھ جو لڑائی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی، یہ کس طرف جائے گی۔
سو یہ جو 3 ایونٹس ہیں آئی تھنک یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آگے پاکستان کیسے ایز اے کنٹری سروائیو کرتا ہے, کیسے نکلتا ہے. پیپلز پارٹی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا پی ٹی آئی کی طرف الیکشن کے فوری بعد, کر لینا چاہیے تھا قبول, اگر حکومت بن جاتی کیا فرق پڑتا تھا؟ مجھے پتہ نہیں, سہولت ہو جاتی. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا تھا یا کتنا سیریس تھا, لیکن زرداری صاحب سے یہ امید کرنا کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کسی طرف بڑھیں گے بڑا مشکل ہے. سو آئی تھنک اٹ واز مور آف اے میڈیا ریٹرک دین اینی تھنگ سیریس. شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, آپ مفتاح اسماعیل تو آپ کے دوست بھی ہیں. بالکل, خاقان عباسی صاحب سے بھی بنائی ہے, ایک پارٹی بنائی ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی فیوچر اس کا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ پارٹی ہے میرے خیال میں. کہہ بھی رہے تھے کل کہ کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا. اسٹیبلشمنٹ سے تو تعلق ہونا اب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سچی بات ہے کیونکہ بہت ایڈوانٹیجز رہ نہیں گیا. تو وہ زمانہ اور تھا کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی ٹھپا لگ جاتا تھا نا تو پارٹیاں تگڑی لگتی تھیں. اب پارٹیاں کمزور لگنا شروع ہو جاتی ہیں. جس کو بدنام کرنا ہو نا وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو کمزور اتنا کر لیا. اصل جو ایشو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ نیکسس جو ہے پی ایم ایل این کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹے گا اور یہ نواز شریف کمزور ہوں گے تو پھر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں, کیونکہ یہ پارٹی بیسکلی تو نون لیگ کا فیکشن ہے نا, تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا نون لیگ کا یہ جو فیکشن ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کر سکے گا نواز شریف کی ریپلیسمنٹ میں. کیونکہ دیکھیں نا نواز شریف کی اس وقت کی جو سیاست ہے نا وہ 25-30 سال پرانی ہے پاکستان کے عوام سے. وہ پھنسے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ, میں نے 90 میں یہ کر دیا, 90 جو لوگوں جو 64% تو ہمارا ویسے یوتھ کا ووٹر ہے اور آئی تھنک 70% ووٹر جو ہے اس نے تو نواز شریف کی یہ باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کا, وہ لیکن وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ نواز شریف ابھی اس وقت آپ کو لگتا ہے ایکٹیو پولیٹکس میں ہیں یا آرام سے بیٹھے ہوئے گھر پہ شہباز صاحب؟ اب بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے ان کو مکمل ختم کرے, اس کے بعد پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے نبڑ لوں گا. نواز شریف کی تو جو ظاہر پالیٹکس ہے وہ یہ لگ رہی ہے, لیکن اس میں انہوں نے اپنی پالیٹکس کا تو بہت بڑا غرق کیا ہے. مثلا مریم نواز کا جب تک رہا ووٹ کو عزت دو نیریٹو, وہ بڑا کامیاب نیریٹو جو ہے وہ تھا, لیکن اب آ کے انہوں نے وہ نیریٹو بھی چھوڑ دیا ہے اور نئی کوئی کہانی ہے نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, آپ ٹک ٹاکرز کے اوپر پیسے لگا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, بٹ جب آپ کے پاس کوئی بڑی سٹوری نہیں ہے تو آپ چھوٹی سٹوریوں پہ تو نہیں اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتے. سو شی ہیز نو پولیٹیکل نیریٹو جس کے اوپر وہ کچھ بلڈ کر سکیں. سو میری نظر میں ابھی تک نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ 6-8 مہینے 10 مہینے ذرا دیکھ لیں, یہ اسٹیبلشمنٹ ذرا عمران خان کو اور خراب کر لے اور پھر اس کے بعد ہم خود ہی دیکھ لیں گے ان کو. سو دس از دا کائنڈ آف نواز شریف پالیٹکس. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام سے, اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ